بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کی فضیلت، اعمال اور اس کے کیا کرنے کے کام ہیں اور کیا نہیں کرنے چاہیے، آج ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ 15 شعبان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اس کا بھی آج ہم تذکرہ کریں گے۔ اسلامی سال کے 12 مہینوں میں ہر مہینے کی اپنی ایک خاص حیثیت اور فضیلت ہے۔ شعبان کا مہینہ بھی ان میں سے ایک اہم مہینہ ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی عبادات کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اس مضمون میں ہم ماہ شعبان کی فضیلت، اس میں کیے جانے والے اعمال اور ممنوع افعال کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ ماہ شعبان کی فضیلت پر کئی احادیث موجود ہیں جن میں سے درج ذیل ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے تھے۔ ماہ شعبان میں اعمال کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ہے کہ آپ شعبان میں اتنے روزے رکھتے ہیں جتنے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے اور لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ شب بارات کی حقیقت کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں کئی روایات موجود ہیں جن میں سے بعض مستند ہیں اور بعض ضعیف۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتے ہیں، بس وہ سب کو بخش دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ یہ حدیث ضعیف حدیث میں شامل ہے، ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، یہ ضعیف حدیث ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری حدیث ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو قیام کرو اور دن میں روزے رکھو۔ اللہ تعالیٰ اس رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے، میں اسے بخش دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے، میں اسے رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کر دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ضعیف حدیث ہے جو کہ بالکل سند سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ ہر رات کے آخری پہر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ یہ الفاظ ہر روز کہتے ہیں۔ یہ کسی خاص دن کے لیے الفاظ نہیں کہے گئے۔ ماہ شعبان میں مستحب اعمال کون سے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے؟ نفلی روزے سب سے زیادہ رکھے گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے، لہٰذا اس مہینے میں روزے رکھنا مستحب ہے، خصوصاً 13، 14 اور 15 تاریخ کو۔ آخری 15 کو لازمی نہیں ہے۔ 15 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور 15 کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے سے منع کیا ہے، کیونکہ انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مسلسل 2 مہینے روزے رکھے، اس لیے ایک گیپ لانے کے لیے 15 کے بعد روزے رکھنا منع کیا ہے۔ شعبان کی رات میں، شعبان کی راتوں میں خاص طور پر عبادت کرنا مستحب ہے، خصوصاً شب بارات کو قیام کرنا افضل عمل ہے۔ اس مہینے میں توبہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں عام مغفرت فرماتے ہیں۔ محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا، صدقہ خیرات کرنا
نیک اعمال کرنا اس مہینے میں بہت فضیلت رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ یہ اعمال کرنے کے لیے اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب آپ کے اعمال جائیں، وہ زبان کے کسی بھی تاریخ کو جا سکتے ہیں، تو آپ ایک اچھا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس جائے۔ اور کن کاموں سے منع کیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی تذکرہ کر لیتے ہیں۔ شب برات کے لیے کوئی مخصوص عبادات یا طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا کسی خاص نماز یا وظیفے کو لازمی سمجھنا درست نہیں۔ بعض لوگ شب بارات میں قبرستان جاتا ہے اور وہاں مخصوص انداز میں عبادت کرتے ہیں اور لازمی سمجھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ رمضان کی تیاری کے لیے شعبان کے آخری حصے میں روزے نہ رکھو تاکہ جسم رمضان کے لیے روزوں کے لیے تیار رہے۔ یہ تھے کچھ کرنے اور نہ کرنے کے کام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین کام کرنے کی توفیق عطا کرے اور بدعات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ماہ شعبان ایک عظیم مہینہ ہے جو رمضان کی تیاری کے لیے بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ اس مہینے میں نفلی روزے، عبادات اور توبہ استغفار پر زور دیا گیا ہے، جبکہ بدعات اور غیر مستند اعمال سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمیں اس مہینے کو اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنانا چاہیے تاکہ رمضان میں زیادہ برکت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم عطا کرے اور اپنی رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہوئی تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔